صرف حکومت نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں لوگوں سے سجدے کروانے والا، اپنے آپ کو خدا کہلانے والا جھوٹا زمانے کا فرعون اب اللہ کے نبی کلیم اللہ کو دنیا میں آنے سے روک رہا ہے، مارنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب دیکھ میرے نبی تیرا رب کیا تدبیر کرتا ہے۔ اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے۔ پیارے پیغمبر کلیم اللہ کی ماں، آئے ہائے ہائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبیوں کی مائیں بھی کتنی عظیم مائیں ہیں، آئے ہائے، صبر والی، حوصلے والی، استقامت والی۔ خدا دی بارگاہ دے اندر کلیم اللہ دی ماں رو پئی، میری ربا سن چکا ہے، جان دے جس بندے نو تو دنیا تے اقتدار دیتا ہے، تخت دیتا ہے، تاج دیتا ہے، انہیں تیری خدائی نال ٹکر لیتی ہوئی ہے، تیرے مقابلے وچ فیصلے پیا کر دے، اعلان پیا کر دے۔ مولا ہن میں کی کراں، تو دین والا میں او مارن والا وے، ہائے ہائے۔ درمیان وچ میں عورت بے باساں، عاجزاں، کمزوراں۔ اللہ اکبر۔ میرے ربا ہوئے گا کی پتر دین والا ہے۔ فرمایا میرے نبی دی ماں غم نہ کر، میں غالباں، ڈاڈا واں، حکمت والا واں۔ اے میرے کلیم دی ماں، جتنا عرصہ میرا کلیم تیرے پیٹ وچ رہے گا، غم نہ کر، تیرا رب کسے نو شک تک نہیں پہن دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بہن، بیٹی، ماں کو، عورت کو اولاد کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے تو بچے اور بچی کی ولادت سے قبل کچھ عرصہ اس کی جسامت کی حالت تبدیل ہوتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر کی ماں تو غم نہ کر، تیرے جسمانی حالت کو میں تبدیل ہی نہیں ہونے دوں گا، کسی کو شک ہی نہیں پڑے گا۔ اللہ تیرا اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ میرے یا ربا من گدے پر سونا جدو دنیا تے آئے گا، میں کدوں تیکر چھپا کے رکھاں گی۔ آواز آئی میرے نبی دی ماں غم نہ کر، بس صبر کر، میرے سونے دی آمن تو بعد چند دن تو کوشش کرنی ہے، تیرا بھی امتحان ہے، سونے نو لکا کے رکھنا بھی، پھر جدوں آ جائے سونے نو بند بکسے وچ لکڑ دی پیٹی وچ پا کے دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے تو کر دینی ہے، پھر میں جانا تے میرا موسیٰ جانے۔ مالکہ اتنا بڑا امتحان کہ ماں اپنی ہتھی پتر نو جم کے تے پھر پیٹی چ پا کے تے دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے کر دے وے۔ مولا کدے انج بھی فرما تک صحیح آئے، مولا جدو میں حوالے کر دیاں گی، جے کدے میرے بچے نو کچھ ہو گیا، ساری زندگی میری ممتا اپنے آپ نو کوسدی رہے گی۔ نی کلیم دی ماں ہتھی پتر ماریا بھی، آواز آئی میرے نبی دی ماں غم نہ کر، دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے کرنا تیرے ذمے، جڑا میرے کلیم نو مارنا چاہندا ہے اودے گھاری بھیج کے تیرا پتر جوان نہ کراں تے مینوں موسیٰ دا رب نہ آکھی۔ ہائے ہائے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غالب ہے، غالب اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ ہائے ہائے، بے پرواہ دیاں بے پرواہیاں، بے پرواہ دیاں بے پرواہیاں، انت حساب نہ آوے، تے جے کر چاوے تے چونٹیاں کولوں اوے ہاتھی چا مرواوے۔ اللہ بے نیاز ہے جی، ایسا کبھی سنا ہے آپ نے؟ اے تے سن دیو نا کہ ہمیشہ باز ہی چڑیاں نو مار دے، لیکن کدے کدے انج بھی ہوندا ہے بے پرواہیاں تے آ جائے تے چڑیاں کولوں باز مروا چھوڑ دے۔ انج ہویا کدے نہیں، لیکن وہ کہندا ہے جب میں چاہوں تو ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمیشہ باز ہی چڑیاں نو مار دینے، پکڑ دینے،
پھڑ دے نے شکار کر دے نے، لیکن اللہ کہندا ہے میں اپنی آئی تے آ جاواں تے میں چڑیاں کولو باز مروا دینا۔ اللہ 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 غالب ہے اللہ، جے کر چاہے تے چونٹیاں کولوں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ میرے محبوب تو تکیا نہیں ویکھیا نہیں، تیرے رب نے ہاتھیاں والے بڑے لشکر نو نکیاں نکیاں پرندیاں کولوں چیونٹیاں کولوں ابابیلاں کول کس طرح تباہ و برباد کروا دیتا۔ اللہ بے نیاز ہے، غالب ہے، اللہ قربان جاواں اللہ دی قدرت نال جناب کلیم اللہ دنیا تے آ گئے، مائی پریشان۔ بعض روایات وچ انج بھی آندا ہے واللہ عالم، کچھ لوگاں نو شک پہ گیا، بات نکل گئی، کلیم اللہ دی ماں دے گھر سپاہی آ گئے، آئے ہائے دروازے تے دستک ہوئی، اندر دی تلاشی، پتہ کیتا جائے مولا کی کراں۔ بعض روایات وچ آندے میں پہلی عرض کر گیا، اگر غلط ہوئے اللہ معاف فرمائے، تاریخ بعض روایات وچ آندے کہ کلیم اللہ دی ماں نے پتر نو چک کے تندور وچ رکھ دیتا، آئے ہائے مولا اگ پہ جلدی ہے، فرمایا رکھ دے، میں مالک ہاں، اگر میں ابراہیم نو اگ وچ محفوظ رکھ سکنا ہے، میرا کلیم ہے، آئے ادھر خلیل ہے ادھر کلیم ہے، آئے ہائے گل اتنی ہے میں دسنا چاہنے اگ دا کم ہے جلانا، لیکن جے میں چاہواں تے جلاندی نہیں بلکہ نرم ہو جاندی ہے، ٹھنڈی ہو جاندی ہے۔ نمرودیاں نے 3 مہینے آتی کر آگ جلائی، 3 میل دوروں بھی کوئی پرندہ اڑ کے گزرے ادھی تپش نال دے پر جل جان، لیکن قربان جاواں جدو واری خلیل دی آئی، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، تو یعنی ٹھنڈی پھر ٹھنڈ وچ تب بھائی وہ کیا کہتے ہیں ابھی کیا وہ موسمیات والے بتاتے ہیں جی کہ فلاں جگہ کیا ہو گیا، منفی صفر سے منفی سے بھی اتنا نیچے گر گیا ہے کہ پارا کے ستارہ ہے جی درجہ حرارت، درجہ حرارت اتنا نیچے گر گیا، اللہ اکبر۔ ہوں میں جب گل کرنا تو میرے سجے کھبے جڑے 2 منکر نکیر ہیں نا، یہ میرے تو پہلے بولنے ہیں، جی میں ان پڑھ دے جے نا اسی نے گواہ موسیٰ، یہ پکے 2 بیٹھے، اللہ ان کو عزت ہے، اللہ زندہ باد، اللہ۔ یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ دین کی وجہ سے، اور کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے بھی جو میری اور آپ کی طرح مکمل طور پر عبور نہیں رکھتے، جن کا ذہن مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور جا رہے ہیں، گلی میں ایک عورت مل گئی جو پاگل تھی، ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، حضور کو پکڑ کر لے گئی، یا رسول اللہ میری بات سنیں، حضور چلے گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کئی گھنٹے گزر گئے، حضور سے باتیں کر رہی، حضور سن رہے ہیں۔ جب وہ تھک گئی نہ خود چلی گئی تو حضور چلے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، اس بیچاری کو تو ہوش نہیں ہے، تو آپ نے اپنا وقت ضائع کہ اس کی باتیں سنتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے والا نہیں، اگر میں بھی نہ سنتا تو اس کی بات کون سنتا؟ لوگ اسے دیوانہ پاگل سمجھ کر اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، فرمایا میں نہ سنتا تو کون سنتا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا میرا خلیل آ رہے آوے، ٹھنڈی ہو جا،
لیکن ایسی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے خلیل نو سردی لگ جائے، بلکہ ہو جا کے یار آئے مزہ ہی آ جائے، سلامتی والی سکون والی ایسی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا نو جلاندی ہے لیکن خلیل اگ وچ کھلو کے مسکرا رہے ہیں، ہائے ہائے اللہ بے پرواہ۔ جدو سکوٹی والے آئے موسیٰ کلیم اللہ نو ماں نے تندور وچ رکھیا، نبی مسکرا رہے نے، آئے ہائے۔ دیکھ بھال کرن والے چلے گئے، حکم آیا کلیم دی ماں دیر نہ کر، جلتی لکڑ دا بکسے وچ پتر نو پا کے دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے کر دے۔ میرے عمل کہے تے تو کہہ دیتا ہے ہو کے رہنے پتر بچ جائے گا، لیکن میرے کول تے جدائی پہ جائے گی نا۔ فرمایا پیغمبر دی ماں غم نہ کر، بس تھوڑا جہا صبر انتظار کرنا، پھر ویک تیرا رب تیری تے تیرے پتر دی ملاقات بھی کس طرح کرواندا ہے۔